الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. انسان کو اللہ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایسی خاص کی ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. ہر مخلوق چرند پرند یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ذکر انسان کے ساتھ خاص ہے وہ کوئی اور کر نہیں سکتا. جتنے بھی جانور ہیں وہ جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں سب معنوی ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ذکر کرتا ہے وہ لفظی بھی ہوتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرا پروردگار قلب میں ڈالتا ہے مکھی کے، شہد کی مکھی ان کا ایک نظام اور پورا نظم چلتا ہے کہ کچھ مکھیاں مخصوص ہوتی ہیں، وہ مخصوص مکھیاں اسمیل کو محسوس کرتی ہیں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اور پھول کو سونگتے کئی کلومیٹر دور کا سفر کرتی ہیں، اور جہاں ان کو اپنے مطلب کے پھول نظر آتے ہیں، پتے نظر آتے ہیں یا پھل نظر آتے ہیں، وہ مچھلی وہاں سے واپس آتی ہے، وہ مکھی وہاں سے واپس آتی ہے اور چھتے کی مکھیوں کے لیے ایک 8 کا عدد بناتی ہے. 8 کے عدد میں اڑتی ہے، اور اس سے اس 8 کے عدد کی لمبائی گولائی دوسری مکھیوں کو بتا دیتی ہے کہ اتنے فاصلے پر پھول اور رس موجود ہے. پھر مکھیاں وہاں پہ جاتی ہیں اور جا کر پھول کا رس چوستی ہیں، اور رس چوسنے کے بعد اس پھول کے اوپر ایک نشان چھوڑتی ہیں، اور یہ نشان یہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے تاکہ آگے آنے والی مکھی اس پھول سے دوبارہ رس نہ چوسے. اس پھول کا رس ایک دفعہ استعمال ہو گیا، پھر یہ رس اپنے گلینڈز میں بھرتی ہیں اور بھر کے یہاں سے واپس نکلتی ہیں، اور جب اپنے چھتے پہ آتی ہیں تو چھتے میں آتے آتے کوئی مکھی بیمار ہوتی ہے، کوئی صحت مند ہوتی ہے، تو ڈاکٹر مکھیاں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں. ہنس رہے ڈاکٹر مکھیاں کہاں سے ہوگی؟ وہ دیکھ کے پہچان لیتی ہیں کہ اس کا شہد ٹھیک نہیں، لہذا وہ آگے بڑھتی ہیں، ان مکھیوں کے پر توڑ دیتی ہیں. اگر آپ لوگوں نے چھتا دیکھا ہو نا تو چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں گری ہوئی ہوتی ہیں جن کے پر آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ مکھیاں چل رہی ہوتی ہیں، اڑ نہیں پا رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ مکھی اندر جاتی ہے، چھتے کے اندر جاتی ہے، تو ایک پورا نظام ہے. وہ اندر جاتی ہے اور جا کے اپنا شہد جو اس کے گلینڈ یعنی گلے میں رس ہوتا ہے، اس رس کو اللہ رب العزت اس کے جسم میں کیمیکل رکھا ہے جو اس رس کو شہد میں تبدیل کرتا ہے. لیکن شہد میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پانی کی ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، چنانچہ وہ شہد کو باہر نکالتی ہیں. ایک چھوٹا سا قطرہ شہد کا باہر نکلتا ہے، اور پھر وہ اپنے پروں سے اس کو ہوا دیتی ہیں
کہ جس سے شہد اور پانی الگ ہو جاتا ہے اور پانی وہاں سے اڑ جاتا ہے اور شہد اکیلا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ چھتے میں ایک قطرہ شہد بننے کا یہ پروسیجر ہے۔ تو بات ایسی نکل گئی کہ اللہ رب العزت کا ذکر پرندے بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، حشرات العرض بھی کرتے ہیں، ساری مخلوقات کرتی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو خاص طور پہ مخصوص فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کریں اور ان الفاظ سے کریں جو الفاظ اللہ نے ہمیں سکھائے۔ حیات الحیوان کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے بہت سے جانوروں کے اوصاف لکھے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر کتا جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے دونوں بازو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ ہدہد جس وقت اٹھتا ہے تو اس وقت اٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ چرند اور پرند جو ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہم ولا سفر، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ الو منحوس جانور ہے وہ غلط سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں میں یہ کنسپٹ اس لیے تھا کہ الو پوری رات جاگتا ہے اور پورا دن سوتا ہے، لہذا جب دن آتا ہے تو یہ ذکر اللہ نہیں کر سکتا، ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ منحوس ہے۔ لوگ اس کو منحوس اس وجہ سے سمجھتے تھے، لیکن آج ایسا زمانہ ہے کہ انسان اور انسان تو کیا مسلمان ہو کر اور تربیت والے ہو کر بھی ذکر کی پابندی نہیں ہوتی، کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کھانا رہتا ہے رہ جائے، کام چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن ذکر اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے، کہ ہماری ترجیحات ذکر اللہ ہے۔ دیکھو جی، نماز جو ہے نا وہ 2 رکعت فرض ہے، پھر عصر ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، اور عشاء میں 4 رکعت اور 3 وتر لازم۔ ایک حد بندی ہوگی نا کہ یہ اتنی رکعت ہیں اور یہ رکعت فرض واجب ہے، لیکن ذکر اللہ کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے ذکر اللہ کے، کہ ذکر اللہ کو اللہ نے وسیع رکھا ہے۔ یذکر اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکرن کثیرا، اور اتنا زیادہ ذکر کرو جس کی حد نہ ہو۔ پھر ذکر 2 طرح کا ہے، ایک ذکر ہے ذکر قلبی اور ایک ذکر ہے ذکر لسانی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ جب دل ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، ایک تو زبان ذکر اللہ سے غافل ہوتی ہے، لیکن ایک دل ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، تو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ تو پھر وہ ہوا کے پیچھے چلنے لگتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ذکر الہی۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ پا رہا۔ کیوں تہجد میں نہیں اٹھ پا رہا؟ اس لیے تہجد میں نہیں اٹھ پا رہا کہ اللہ اٹھنے نہیں دے رہا، اگرچہ 9 بجے 10 بجے سو رہا ہے، اللہ اٹھنے نہیں دے رہے اس لیے نہیں اٹھ پا رہا۔ اللہ اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ باقاعدہ بخاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور اس کے ادھر ہاتھ رکھے نا، ہلکا ہلکا تھپ تھپاتا ہے، علیک لیلۃ طویل، علیک لیلۃ طویل، ارے لمبی رات ہے، سو جا سو جا سو جا، اور وہ کیا کہتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سو جاتا ہے، اور جس کو اللہ جگاتے ہیں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو اٹھاتے ہیں، سن لے دوست جب ایام پھلے آتے ہیں، کھات ملنے کی خود وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے جوانی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے عافیت بھی دی ہے، لیکن اگر اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغولیت زیادہ ہے تو یہ عافیت کس کام کی، صحت کس کام کی ہے کہ جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ دیکھو جی، پاکستان میں دنیا کا
دوسرا بڑا پہاڑ ہے سب سے اونچا K2. ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ مشکل چڑھنا K2 کے اوپر ہے نا. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا آسان ہے کہ وہ سیدھا سیدھا پہاڑ ہے، لیکن K2 پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، جو شیر ہے بہت مشکل ہے. لیکن ہمیں کبھی K2 کی وجہ سے مشکل ہوئی؟ آپ لوگوں کو کیوں حضرت کبھی مشکل ہوئی آپ کو K2 کی وجہ؟ آپ کو بھائی حسن صاحب، آپ کو سہیب بھائی، ہمیں K2 کی وجہ سے کیوں مشکل ہوگی؟ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. آنکھ کے سامنے نہیں ہے نا تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. صحیح ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے نا تو اس کو بڑی سے بڑی ذات سمجھ میں نہیں آتی، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی. جب انسان معمول رکھتا ہے تو مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں نے کتنا بڑا جبر کر دیا اپنی ذات کی. کیا ہوا کہ نماز مجھ سے رہ گئی، کہ نماز میں مجھ سے غفلت ہوگی، تہجد مجھ سے رہ گئی. چونکہ سامنے رکھا نہیں ہے اس موٹو کو، اس چیز کو اہمیت نہیں دی، نماز کو وہ اہمیت نہیں دی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو وہ اہمیت ہی نہیں دی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے تو وہ تعلق بنتا ہے. میں ایک آیت سناتا ہوں آپ کو. جب انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے نا تو وہ تعلق پھر بنتا چلا جاتا ہے، اور جو تعلق کٹتا ہے تو پھر وہ کٹتا ہی چلا جاتا ہے. چنانچہ آنکھ اجل پہاڑ اجل کی بات میں نے اس لیے بتائی. وہ لوگ جو کہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کے بغیر رہتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو نہ بیوی یاد آتی ہے نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ بیوی یاد نہ بچے یاد. اور جو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بچوں کے حوالے سے پریشانی رہتی ہے. یار میں اتنی محنت کروں بچہ پھر بھی نہیں بن رہا، میں اتنی کوشش کروں بچہ پھر بھی نہیں بن رہا. اور وہ باہر بیٹھے اس بچے سے فون پہ بات بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ کہتا ہے میں مطمئن ہوں بچہ میرا بڑا اچھا ہے. مسجد نبوی میں تھا تو ایک صاحب ماڈل کالونی کے ملنے آئے، تو میرا معمول یہی ہوتا ہے میں نہیں جاتا کسی کے گھر میں، حتی الامکان یہی ہوتا ہے کہ بھئی یار یہاں پہ آ کے مل لو، یہاں پہ آیا ہوں. تو وہ آیا اپنے بچے کو لے کے، تو کہنے لگا کہ ابھی یہ کل جا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں ابھی؟ کہتے ہیں بس یہ وہیں پہ رہتے ہیں، تھوڑے کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہوں، ہفتہ دو ہفتے کے لیے، پھر واپس چلے جاتے ہیں. ان کو بھی میں نے کہا یہ کما رہے ہو تو کس کے لیے کما رہے ہو؟ بچوں کے لیے. بچوں کے اوپر باپ کا سایہ تو ہے نہیں، تو کیا کرو گے ایسے پیسے کما کے، کیا کرو گے ایسا مال کما کے کہ جب آنکھ کے سامنے نہیں ہوتا نا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور جب بیوی بچے سامنے نہیں ہوتے تو وہ محبت نہیں رہتی. وہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، 32 سال انہوں نے کسی دوسرے ملک میں گزارے، 32 سال گزارے. 32 سال کے بعد ایکسٹ ہوا تو بڑی مشکل ہوئی ان کو، یہ وہ کر کے 2 سال مزید گزارے، 34 سال وہاں پہ رہے. 34 سال وہاں پہ رہنے کے بعد جب آ گئے اپنے وطن میں تو اب وہ گاؤں کے اندر وہ چیزیں استعمال کرتے تھے جو ہم نے آج تک بھی نہیں دیکھی. سن 2003-4 کی بعد وہ ایسے ٹوتھ برش استعمال کرتے تھے جو ہم نے آج تک بھی نہیں دیکھے. بڑے بڑے اسٹورز اور کسی جگہ پر بھی نہیں، ایسے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے، ایسے ٹوتھ برش استعمال کرتے. ان کی خوشبوئیں ایسی تھی کہ بندہ حیران رہ جائے کہ یار یہ کیا چیز ہے. لیکن کیا ہے، یعنی وہاں کی چیزیں ایسے بھیجتے تھے، وہ ایسی کثرت سے چیزیں بھیجتے. اور کیا ہوا، جب واپس آئے تو بچوں کو کوئی پرواہ نہیں، بڑے روتے تھے، پریشان ہوتے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت بچوں کو آپ کی ضرورت تھی اس وقت آپ بچوں کے پاس نہیں تھے، کہ وہ روتے ہیں تو ان کو کوئی گود میں اٹھانے والا چاہیے، وہ پریشان ہوتے ہیں ان کو کوئی گود میں اٹھانے والا چاہیے، بیمار ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر ڈرپ لگوائے، انجیکشن لگوائے، کچھ چاہیے. اس وقت آپ تھے نہیں.
آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو پرواہ نہیں، ابا جو مرضی کریں، کیونکہ وہ ابا سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ تو حصی مثال ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، آئی نہیں تھی، تو ہمارے چچا امیر سلطان آتے تھے اور وہ جج تھے، تو وہ گاؤں آتے تھے، بڑی گرمی، وہ اتنی گرمی، پاگل ہو گیا میں، یہ کون سی گرمی بھائی، رات ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، لالٹین جل رہی، یہ کوئی طریقہ ہے تم لوگ اندھیرے میں رہتے ہو؟ اب بات کی، بہت بڑے جج تھے، بات کی جناب بجلی پہنچوائی، کرا کے بجلی پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی بجلی تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور گاؤں کی بجلی وہ کیسی ہوئی، ہمیں آج تک یاد ہے، وہ لکڑی لگتی تھی، اس کے اوپر تار لگتی تھی، تو وہ جناب بجلی تو پہنچ گئی، لیکن ظاہری بات ہے بجلی آئے کہاں سے؟ ماشاءاللہ ہفتے میں 3 دن ہوتی، 3 دن نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہمیں ہمارے ماموں نے بتایا، میرے نانا ابو نے بتایا، تو کہنے لگے کہ وہ پھر اب بجلی تو آ گئی، جب بجلی آ گئی تو پنکھے بھی لگ گئے اور سب لائٹیں بھی لگ گئی، اب جناب امیر سلطان صاحب آئے، تو بجلی نہیں، تو اب دونوں مل کے رو رہے ہیں، آئے بجلی نہیں، گرمی لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، بڑے پریشان، عادی ہو گئے نا، عادی ہو گئے، اب اس کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں کچا راستہ تھا گزرنے کے لیے، تو وہاں سے پہلی مرتبہ سائیکل گزری، اس زمانے میں لوگ لمبا سفر سائیکل پہ کرتے تھے، اور تو چیزیں تھی نہیں، وہ ایک کا دو کا گاڑیاں جاتی تھیں، تو لوگوں نے کہا اوے بھاگ کے آؤ، کوئی بلا ہے، وہ بندے کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، وہ لاتے مار رہے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی اس کو، بھائی ڈنڈے ونڈے لے کے کدا لے کے اس کی سائیکل توڑ دی، کہتے ہم نے تجھے بچا لیا، کہتے اللہ کے اتنی مہنگی میں نے خریدی تھی۔ تو جب آدمی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتا نا، اس سے غافل ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد ہے کہ جب ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ہم اللہ سے غافل ہوں۔ اس کو لے کے جاؤ بھائی، صحیح لے کے جاؤ اس کو نیچے۔ جب ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھیں گے نا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، ہم اس سے غافل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی واضح اور دو ٹوک ہیں نا، اتنی واضح اور دو ٹوک ہیں، وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کس طرح؟ وحدہ، اللہ کے اکیلے ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوبہم، تو ان کے دل نہ بیزار ہونے لگتے ہیں، ان کے دل بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا تو ان کے دل بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اذا هم یستبشرون، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اہل شرک مراد ہے، اصل اہل شرک مراد ہے، لیکن ایک بات میں اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی میں ایک اور چیز بھی شامل ہو سکتی ہے، اور وہ یہ سمجھیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، جب ان کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کام کر دیں گے، اللہ تیرا کام بنائیں گے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بولے ایسا کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا؟ پیسے نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں تو شفا کیسے ہوگی؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل ان کے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ،
جب بھی آتا ہے کہ فلاں سیٹ ہے وہ کام کرا دے گا تو اذا ہوں یستبشرون کہتے ہیں ہاں اب صحیح ہو جائے گا، اب ہم مطمئن ہیں۔ یہ بڑی فکر انگیز بات ہے۔ میں نے یہ بات اپنی مسجد میں کی تو ہمارے ساتھی عبد الرحمان میں کانپ گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی اپنے دل پر وہی آرے چلتے ہوئے نظر آئے کہ اللہ یہ کیا، ہماری نظر تو ساری مخلوقات کے اوپر ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہی نہیں۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں ہم اوپر سے نہ کٹے ہوئے ہیں، جب ہم خود اوپر سے کٹے ہوئے ہیں نا تو دنیا والے پہچان جاتے ہیں ہاں یہ بھی اوپر سے کٹا ہوا ہے جیسے ہم کٹے ہوئے ہیں، لہذا اس کو اپنے روب میں لے کے آؤ جتنا لے کے آ سکتے۔ یہ جب اللہ کا ذکر ہمارے سامنے، ہمیں اعتبار ہی نہیں آتا اللہ کی ذات کے کہ اللہ کرے گا نا، اللہ کرے گا۔ ایمان اور یقین کے واقعات اسی وقت سمجھ میں آتے ہیں جب انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے مزاج کو ذکر اللہ کا عادی نہیں بنایا۔ جب ہم مزاج ذکر اللہ کا عادی بنائیں گے، اب یقین کیجئے اس وقت سے اللہ پہ یقین بیٹھنے لگے گا۔ حضرت کون سے تبلیغی جماعت کے بڑے حاجی عبد الوہاب صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، مولانا جمشید صاحب اور حاجی عبد الوہاب صاحب بیٹھے ہوئے تو کسی بندے نے اعلان کیا، تبلیغی جماعت کی کسی بندے نے اعلان کیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کے لیے ہم بیٹھیں گے۔ تو مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے شکر الحمدللہ زمانے کے بعد میں نے کسی کا یہ اعلان سنا۔ تو ہماری تو دعوت ہی ہے، ہماری کوشش، ہمارے بزرگوں نے دعوت ہی دی۔ خانقاہوں کا مقصد ہے ذکر الہی، ان مجالس کا مقصد ذکر الہی، ان مجالس کا فقہ کا مقصد اللہ سے جوڑنا، معرفت النفس ما لها وما علیہا، فقہ کا مقصد یہ، قرآن کا مقصد کہ اللہ کے ساتھ جوڑنا، حدیث کا مقصد اللہ کے ساتھ جوڑنا، ان مجالس کا مقصد اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اگر ان مجالس کے بعد بھی ہم اللہ سے نہیں جوڑیں گے، اور ان مجالس سے ہم اللہ سے نہیں جوڑیں گے، یاد رکھو، صرف قرآن پڑھنے سے ہم اللہ سے نہیں جوڑیں گے، صرف نماز پڑھنے سے ہم اللہ سے نہیں جوڑیں گے۔ ہم اللہ سے اس وقت جوڑیں گے جب ہم اللہ سے دل کا جوڑ بنائیں گے۔ اس کا طریقہ نماز ہے، اس کا طریقہ قرآن ہے، اس کا طریقہ، اور اس سب کے لیے جڑ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ انسان جس چیز کی گٹھلی ڈالے گا وہی نکلے گا۔ جب نماز کے اندر ہماری نیت ذکر الہی کی ہے کہ فذکر اسم ربہ فصلی، نماز ایسے پڑھو کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے، ہمارا اللہ سے واسطہ نہ ہو، ہمارا اللہ سے تعلق ہو۔ مشہور واقعہ آپ حضرت نے سنا ہوگا کہ ایک خادم اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا حضرت آپ کا مال آ رہا تھا، وہ سارا کا سارا مال جو بیڑی بیڑے میں تھا وہ سارا کا سارا بیڑی بیڑا ڈوب گیا۔ کہنے لگے الحمدللہ۔ یہ کیا ہوا الحمدللہ؟ پھر کہنے لگے کہ شام کے وقت حضرت وہ بیڑی بیڑا تو ڈوب گیا لیکن آپ کا سامان جس جہاز میں تھا نا وہ جہاز نہیں ڈوبا، بچت ہوگی۔ تو کہنے لگے الحمدللہ۔ حضرت پہلے والا الحمدللہ سمجھ میں نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ کا سامان بچ گیا۔ تو اس وقت الحمدللہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے دل کو دیکھا کہ خدا سے غافل تو نہیں، کہ پیسے کی محبت میں اتنا افسوس ہوا کہ اللہ سے غافل ہو گیا۔ دکھ ہونا طبعی بات ہے اور دکھ ہونا ضروری ہے، اللہ نے ہمیں انسان اس لیے بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور نکل رہا تھا تو کسی نے کہا آپ اتنے بڑے اور جری اور بہادر ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے بیماری مجھے کرنے کے لیے دی ہے، میری بہادری دیکھنے کے لیے تو جنگ ہے۔ تو یہاں تو اللہ نے، تو میں تکلیف کے اوپر کراہنا اور تکلیف کے اوپر چہرے پہ تکلیف کا اثر ہونا یہ کوئی منع نہیں، لیکن اس میں بھی مقصود یہ ہے کہ دل اللہ سے جڑاؤ۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ہمارا تعلق اور جوڑ اللہ سے ہو، کہ قلبی ذکر بھی ہو، یعنی معنوی ذکر جو جانوروں کو اللہ نے دیا ہے، جو انسانوں کو اللہ نے دیا ہے، کہ دل اللہ کی طرف ہر وقت مائل ہو، دل اللہ کے ساتھ ہر وقت جوڑ کھاتا ہو، کہ یہ ذکر قلبی کہ دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، اور دل کے اندر اللہ کو یاد کرنے کے لیے مشائخ بہت سی مشقیں کریں گے اپنے اہل تعلق کو، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ہم عام طور پہ اس کی تعلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن ذکر الہی، ذکر من قلبک، اپنے دل سے اللہ کو یاد کریں۔
کہ یہ کیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کے پیچھے مت چلیں۔ تو یعنی دل کے اندر اللہ کی یاد، زبان ایک لمیٹڈ ذکر کر سکتی ہے لیکن دل ان لمیٹڈ ذکر کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ پہلے اس کو پاس الفاظ کہا کرتے تھے کہ ہر سانس ایسی ہو جائے کہ اس میں سے اللہ اللہ نکلے، اور اس کو بہت سے لوگوں نے غلط طریقے سے لیا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی تعلیم نہیں کی کہ لوگ اس کو غلط طریقے سے لینا شروع ہو گئے۔ میں بچپن میں ایک بزرگ کے پاس ایک مجلس میں جاتا تھا تو انہوں نے پاس الفاظ کا ذکر کروایا۔ تو آج کل کرسیاں ورسیاں ہوتی ہیں نا، پہلے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہی کرسی ورسی تو کہیں دور تک نام و نشانی نہیں ہوتا تھا۔ مسجد میں کوئی کرسی رکھ دے تو وہ استغفر اللہ استغفر، یہ کیسا آدمی ہے مسجد میں کرسی، او اللہ کے دربار میں اوپر بیٹھا، او کیسے؟ حتیٰ کہ اس بات پر بھی جھگڑے ہوتے تھے کہ امام صاحب ممبر پہ کیوں بیٹھے، امام صاحب کھڑے ہو کے تقریر کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء آج بھی کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، آج بھی کھڑے ہوتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوتے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے، خطبہ کا اردو مطلب بیان کرنا ہے، ٹھیک؟ تو آپ بیان کر رہے تھے اور کھڑے ہو کے بیان فرماتے تھے۔ بیٹھ کے بیان تو یہ ہمارے برصغیر کی ایجاد ہے، ورنہ صحابہ کرام بیٹھ کے صرف تعلیم کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ چونکہ یہ بیان تعلیم کی ایک شکل ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے تھوڑا کھانچا وانچا نکالا۔ نہ پہلے ہم نے تو بچپن میں علماء کو بیٹھ کے بیان کرتے دیکھے نہیں، کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے۔ تو پہلے یہی ہوتا، تو مسجدوں میں بھی یہی معاملہ تھا، تو وہ ڈیسکیں رکھی ہوتی تھی نیچے۔ تو ہمارے ایک طارق بھائی تھے ماشاءاللہ، کافی لمبے ہٹے کٹے 3-4، تو وہ جناب انہوں نے جب ذکر قلبی کرنا شروع کیا تو انہوں نے وہ چھلانگیں لگائیں، اور وہ ایک تباہی اس کے پاؤں پہ لگی، وہ جا کے چھت پہ لگی، وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، یا اللہ تو بھاگا وہاں سے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کو بہت سے رنگ دیے، بہت سے نام دیے، اور بعض لوگوں پہ یہ کیفیت آتی بھی ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں ابھی تقریباً ایک ڈھیر خطوں کا جواب دے کر آیا ہوں، اور وہ تقریباً میں نے کوئی رکھا تقریباً 35-40 خط تھے، اور اس کے اندر مستقل میرے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ مدرسے کی طالب علم ہیں، مدرسے کے طلباء کے خط تھے، اور مدرسے کے طالب علم ہیں اور طلباء کا جب یہ حال ہے تو پھر عام عوام الناس میرے جیسے لوگوں کو کیا ہوگا کہ ذکر میں کبھی ناغہ نہ ہو۔ مدرسہ صاحب جی فرماتے تھے کہ کھانے میں ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، سونے میں دیر ہو جائے کوئی بات، ذکر میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جب ہم روح کی غذا ذکر رکھ لیں گے تو اس کو اس کے بغیر چین نہیں آئے گا، اس کو اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، یہ اس کے بغیر سو نہیں سکے گا۔ بہت سے نفوس ہیں گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا، ان کو گناہ کیے بغیر مزہ نہیں آتا، ایسے ہی ہے۔ تو یہی معاملہ تھا۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہیں جاتے ہیں تو پہلی رات نیند نہیں آتی، کیوں؟ عادت ہے اپنے گھر میں سونے کی، تو دوسری جگہ پر پہلی رات یا شروع کے دنوں میں نیند نہیں آتی، وجہ اس کی ہے کہ نفس عادی نہیں ہوتا۔ ایسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس کسی گناہ کا عادی ہے، اس عادت کی وجہ سے ذکر اللہ کر نہیں پاتے، اس عادت کی وجہ سے ذکر الہی میں دل نہیں لگتا، اور جب دل نہیں لگتا تو پھر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک عالم دین ماشاءاللہ بڑے معمر عالم، 50-55 سال کی عمر، مجھے کہنے لگے کہ بھائی میں نے منہاج العابدین کے اندر میں پڑھا رہا تھا تو میں 4تھی منزل پہ 4تھی فصل پہ آ کے پھنس گیا، اور منہاج العابدین نے یہ لکھا کہ اس رنگ کی روشنی اور یہ چیز نظر آئے گی تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا اور یہ حالات آئیں گے۔ تو میرے اوپر تو کبھی یہ حالات نہیں آئے، میرے اوپر تو کبھی حالات نہیں، حالانکہ میں ذکر زمانے سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو کئی بار یہ بات خود سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات سمجھی نہیں۔ تو میں ہنسنے لگا، تو انہوں نے کہا بھائی ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی وہ فلاں موقع پہ یاد ہے آپ کو میں ایک بات سمجھانے لگا تھا، تو آپ نے کہا چھوڑت صوفی، تو میں کہنے لگا ہاں، میں نے کہا میں یہی تو بات سمجھا رہا تھا آپ کو
کہنے لگے کیا آپ سمجھاؤ؟ میں نے کہا ابھی تو پیسے لگیں گے لیکن جو سمجھاتا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں میں نے ان کو مثال کیا دی تھی. ان کا فلاں اسکول ہے وہاں آپ چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ٹیچر کو کہتے ہو کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے میرا یونیفارم چیک نہیں کیا، تو ٹیچر کہے گا بھائی تم یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو تب تیرا یونیفارم چیک ہوگا نا، تو یہاں کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں تو یونیفارم ہم کیوں چیک کریں؟ جاؤ جو کرنا ہے کرو. اسکول کے باہر کھڑا ہوا چھلی والا کہتا ہے میں یونیفارم پہن کے نہیں آتا، دیکھو تمہارا استاد مجھے کچھ کہہ سکتا ہے. بھائی تو پہن کر آ، نہ پہن کر استاد کو آپ سے کیا غرض ہے؟ کہ یہ کیفیات داخلہ لینے کے بعد ہوتی ہے. آپ کبھی یہ ذکر کرتے ہو، کبھی یہ ذکر کرتے ہو، کبھی یہ اعمال کبھی وہ اعمال کرتے ہو. ذکر تو آپ کی زبان پر ہے، قلب کے اوپر تو گیا ہی نہیں. جب زبان پر ہے قلب کے اوپر گیا نہیں تو توجہ ہے باطنی آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ اور پھر اس کے اندر اور بہت سے معاملات ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 172 کا درس نمبر 2، اس میں نے ساری منازل اس کی ذکر کی ہیں. مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے میں نے کیا کیا اس میں بیان کیا. تو جب انسان ذکر الہی کی پابندی کرتا ہے اور پھر اس کی باقاعدہ اطلاع کرتا ہے تو اس کو بہت سے راز ملتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو ما بین اللہ و بینہ خاص ہوتی ہیں، اس بندے اور اللہ کے درمیان خاص ہوتی ہیں. تو تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے، کبھی قبض سے قائم ہوتا ہے، کبھی بس سے قائم ہوتا ہے. کبھی قبض ہوتا ہے اور ایسا قبض ہوتا ہے کہ بندہ ہل جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں تو کافر ہو گیا، سمجھتا ہے میں مرتد ہو گیا، سمجھتا ہے میرا ایمان میں کوئی حصہ نہیں. اس کو وساوس آتے ہیں، تو یہ قبض ہے. اس کو وساوس آتے ہیں، اس کو رونا نہیں آتا یا اس کو بہت زیادہ رونا آتا ہے، اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اس کو میٹھا پسند آنا شروع، بہت سی کیفیات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے سامنے آئی ہیں. میں کتابی باتیں نہیں کر رہا، صرف مشاہداتی باتیں کر رہا ہوں. میں بہت پریشان ہوا. میں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے استاد جی سے، میں تو صحیح میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. فلاں آدمی اس نے بتایا کہ میں جب سے تمہیں سے تعلق رکھا ہے تو میں میٹھے کا شوقین ہو گیا. کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا. جولر آدمی زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور ابھی ہر قسم کا میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے شوگر نہ ہو جائے. میں پریشان ہوں، یا اللہ میں اپنے استاد جی مفتی نعیم صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا استاد جی میں نے ایک بندے کو ذکر بتایا اور وہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے. کہنے لگے فرمایا کہ اس کو کہو کہ مبارک ہو، اس کو مبارک ہو کہ حلاوت کے اندر مٹھاس ہوتی ہے اور بعض حلاوتیں طبعی ہوتی ہیں، تو اس کا مزاج اسلام کے قریب ہوا ہے اور پہلے اس کا مزاج اسلام سے دور تھا. کہ اس کو المؤمن یحب الحلوا، یہ اردو والا حلوہ نہیں، عربی والا حلوہ، ٹھیک ہے. تو بھائی یہ چیزیں ہیں. تو خیر میں کہاں نکل گیا. تو دیکھیے جی، جب انسان ایک ضابطے سے ذکر کرتا ہے، اس حساب سے ذکر کرتا ہے جس حساب سے روزانہ دکان پہ جاتا ہے، جس حساب سے روزانہ دفتر جاتا ہے، تو جب روزانہ دفتر جاتا ہے تو 30 دن کے بعد تنخواہ کا ڈیمانڈ تو بنتا ہے نا، 30 دن کے بعد آؤٹ پٹ تو مانگتا ہے نا. جب ایک کام باقاعدگی سے کرے گا تو آؤٹ پٹ طبعی بات ہے، خود بخود آئے گا. زندگی بھر ناؤ پہ بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. کہ عمر بھر ذکر کر رہا ہے، کوئی منزل ہی نہیں، کوئی درجہ ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ذکر الہی کو اتنا ترتیب سے کر رہا ہے، نہ طریقے سے کر رہا ہے. تو ذکر پہلی منازل میں سے ایک منزل ہے کہ جب انسان ذکر الہی میں جڑتا ہے، اللہ کی یاد میں جڑتا ہے، تو اللہ اس کو اپنا مزہ چکھاتے ہیں. ذاک طعم الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. جب وہ ایمان کا طعم داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی نکلتا نہیں. پھر یہ جو شکایت ہے جی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت طبعیہ ہو جائے گی. نفرت طبعیہ یعنی فزیکلی نفرت ہو جائے گی گناہ سے. کیسے نفرت ہو جائے گی؟ جیسے کسی کو کچرا پسند ہوتا ہے، کسی کو گندگی پسند، کسی کو گوبر لید پسند ہوتا ہے؟ نہیں پسند ہوتا. کیوں؟ کیونکہ طبیعت میں داخل نہیں. اور جو چیز طبیعت میں داخل ہو جائے
جو چیز طبیعت میں داخل ہو جائے. جیسے ایک آدمی نے وہ سالن لیا اور سالن کے اندر پیاز بھی ڈال دیے، ٹماٹر بھی ڈال دیے، ان کو مکس کر کے کھانا شروع ہو. تو بزرگ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، گندے طریقے سے. اب پیٹ میں جا کے مکس ہی ہو جائے گا نا، پیٹ میں جا کے اس کا پانی بھی پی لو، پانی بھی ڈال دو وہ بھی پیٹ میں جا کے مکس ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کو ایسے جلیدہ ملیدہ بنا کے کھانے کا مزہ آتا ہے، تہذیب کے خلاف ہے. ہاں آپ کو زیادہ شوق ہے تو چرپائی کے نیچے گھس کے کھا لو بھی، ٹھیک ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں کھاؤ. کہ سالن میں روٹی ڈال دی، بڑی اچھی بات ہے، سنت ہے شریعت کھانا، لیکن آپ اس کے اندر کیچپ بھی ڈال رہے ہیں، اس میں مایونیز بھی ڈال رہے ہیں، اس میں یہ بھی ڈال رہے ہیں، اس میں اسپیکٹیز بھی ڈالی ہوئی. میں متحدہ مجلس عمل بنا کے کھا رہا ہوں. نہیں متحدہ مجلس عمل بنی تھی نا، تو ہمارے مدرسے میں جانتے ہیں نا متحدہ مجلس عمل کو، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، ساری نا جماعتوں نے مل کے نا ایک جماعت بنائی تھی، اس کو متحدہ مجلس عمل، بچوں کو بتا رہا ہوں، اس کو متحدہ مجلس عمل کہتے تھے. تو ہمارے مدرسے میں ایک دن لوبیا پکتا تھا، ایک دن ٹنڈے پکتے تھے، ایک دن کدو پکتا، ایک دن گوشت پکتا، ایک دن دال، ایک دن چنا، ایسے یعنی صبح اور شام دو سالن بنتے تھے. تو اکثرون کدوون، اکثر کدو ہوتے تھے. وہ کدو اس لیے ہوتے تھے کہ وہ پٹھان لوگ مرچی نہیں کھا سکتے تھے، وہ کدو ہوتا ہے پھیکا، وہ آرام سے کھا لیتے تھے. تو ہمارے مدرسے میں کچھ چورن ملتا تھا بڈھا جوان، تو ہم وہ چورن ڈالتے تھے اس کے اندر، چورن ڈال کے کھاتے تھے. نہیں بڈھا جوان تو بچپن میں کھا، کوئی اور چورن تھا مجھے یاد نہیں. تو ہم لوگ ایسے گزارا کرتے تھے. تو کیا بات بتا رہا تھا میں. تو خیر کچھ لوگوں کو اس طرح کی عادت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں کھانے کی، مزاج ان کا گندا ہو جاتا ہے، مزاج ان کا خراب ہو جاتا ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سالن بنتے تھے، اور جو جمعے کے دن، جمعرات یا جمعے یا ہفتے کے دن ہوتا تھا، تو جتنے سالن بن جاتے تھے سب کو جمع کر کے گرم کر کے طلبا کو کھلاتے تھے. تو وہ کبھی بہت زیادہ ہو جاتا تھا، 2 دن بھی چلتا تھا. وہ تو کسی ساتھی نے پوچھا ہاں یار آج نیچے مطبخ میں کیا پکا؟ تو کہتے ہیں متحدہ مجلس عمل پکی ہے. سب کا مکس ہے. ہم نے سبزیوں کے نام رکھے تھے نا، جیسے لوبیوں کو ہم کہتے تھے شیعہ پکا ہے، ٹھیک ہے. جب گوشت تو تم کہتے امام ابو حنیفہ ہے. خیر یہ تو ایک اپنی بات ہے. تو دیکھو بھائی، یہ ساری ان باتوں کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے آپ سے آج وعدہ کر کے اٹھو یہاں سے. میں بھی اپنے آپ سے وعدہ کروں، آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ بھئی اپنے آپ کو ذکر الہی کا عادی بنائیں، کہ کسی ایک دن ناغہ نہ ہو. کبھی کھانے میں ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ذکر میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تلاوت میں ناغہ ہونے کا خطرہ ہے. وضو کر کے، جی وضو کرنا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور کسی نے کہا کہ ہمیں دسمبر بہت یاد آتا ہے کہ دسمبر کی وجہ سے ہم نہا نہیں سکتے تھے، لیکن جنوری کی وجہ سے ہم منہ بھی نہیں دھو سکتے. اب جناب یہ ہے کہ قرآن مجید کھولیں اور قرآن مجید دیکھ کے آدھا صفحہ پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں. نصف پارہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، ایک پارہ پڑھنے کی طاقت نہیں، لیکن کچھ کرے کہ جب یہ نہیں ہوتا نا تو انسان کو فکر ختم ہو جاتی. چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 2 قسم کے گنہگار ہوتے ہیں، ایک گنہگار غافل گنہگار، ایک گنہگار ذاکر گنہگار. جو غافل گنہگار ہوتا ہے اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ اس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور جو ذاکر گنہگار ہوتا ہے، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے ذکر بھی کر رہا ہے، وہ آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا میں داخل ہے. لہذا اب کیا ہے، اب ایسا شخص جو ہے اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی ایسی توفیق ہوتی ہے جس کے سارے گناہوں کو اڑا دیتی ہے، سارے گناہوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اپنے مزاج میں ذکر الہی ڈالیں کہ ذکر الہی کے بغیر آج کا دن نہیں گزرنا چاہیے. اور اس کا سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، دوسرے نمبر پہ فجر کے بعد کا وقت ہے، تیسرے نمبر پہ عصر کے بعد کا وقت ہے، چوتھے نمبر پہ مغرب کے بعد کا وقت ہے.
یہ 4 اوقات رکھیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سب سے کمزور وقت رات سونے سے پہلے کا ہے کہ رات سونے سے پہلے جو ذکر منقول ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے وقت موقع مل جاتا ہے ہمت کر کے کر لیتے تو یہ بہت اچھا ہے. ورنہ سب سے کمزور وقت ہے کہ جناب آیا سونے کے لیے بستر پہ بیٹھا ہے اور ذکر کر رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے، کچھ اس نوعیت کا معاملہ رکھیں. ہمارے مدرسے میں بات یاد آ رہی ہے، سنا دوں. سیدی مولانا غلام محمد صاحب دامت برکاتہم پشاور تشریف لے کے طالب علم آیا. سر جی کیا کرے، بڑا بیمار ہے، رات کو نیند آتا نہیں ہے، کیا کرے. طلبہ کو عام طور پہ قبض کی وجہ سے، اس نوعیت کی وجہ سے وہ بیماری ایسی ہوتی، نیند نہیں آتی. تو اس نے کہا بھی سونے سے پہلے 20 رکعت نماز پڑھ کے سویا کرو. ٹھیک ہے، سونے سے پہلے 20 رکعت نماز پڑھ کے سویا کرو. اگلے دن پوچھا، ہاں استاد ایسا نیند ہے 20 رکعت نماز بھول گیا. تو ہم حیران ہے کہ اللہ یہ کیا ہے. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان ذکر کا عادی بنائے. جب ذکر کے عادی بنیں گے تو پھر اللہ کا لحاظ پیدا ہونا شروع ہوگا. جب ذکر کے عادی بنیں گے تو شرعی مسائل کا لحاظ پیدا ہونا شروع ہوگا. اپنے اندر اس کی تڑپ پیدا ہونا شروع ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کی قربت پانی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر صرف ذکر نہ ہو، بلکہ ذکر وہ ہو جس میں کیف و مستی ہو، کہ جب وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. تو اللہ کا نام ایسے لے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا نہ ہو. اللہ کا نام 3 قسم کی خلوتیں، 3 قسم کی سیور یہ اللہ ذاکرین کو کرواتے ہیں کہ خلوت اللہ رب العزت اپنے ساتھ رکھواتے ہیں. اور ذکر ایسا دروازہ ہے کہ ذکر ایسا دروازہ ہے کہ یہ کھلے گا ہی کھلے گا. ذکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، ذکر کرنے والا کبھی پیچھے نہیں ہوتا. تو ذکر کو کرے کیف و مستی کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ. ایسے ہی بس لا الہ الا اللہ 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 لگا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن کافی نہیں. کافی جب ہوگا جب اس کو کیفیت کے ساتھ کرے گا، جب اس کو محنت کے ساتھ کرے گا. اور ذکر کے اثرات ہوتے ہیں. ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ ذکر کرنے کے بعد وہ ذکر دھکا دے گا. بس ہٹو یہاں سے کوئی نہیں کرنا. ذکر کرنے کا دل نہیں کرے گا، بیٹھ کے رونے کا دل چاہے گا، بیٹھ کے بلا وجہ وقت ضائع کرنے کا دل چاہے گا. گناہوں کے تقاضے کی شدت ہے. تو سمجھ لے کیا ہو رہا ہے، سمجھ لے یہ ہو رہا ہے کہ ٹینکی خالی ہو چکی ہے، نیچے کیچڑ آ گیا. ٹینکی خالی ہوگی، اب کیچڑ آ گیا، کیچڑ کی صفائی ہوگی تو تب صاف پانی آئے گا. اب وہ کیچڑ آ چکا ہے، لہذا اب اس کو نکلنے دیں. لیکن عام طور پہ ہم لوگ یہاں مار کھا جاتے ہیں. ابھی عشاء سے پہلے فون ہے، میں نے کبھی میں عشاء کے بعد تو بائک میں نے ہینڈ فری لگا کے بات کیا. میں 14 دن ہو گیا ذکر ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ اللہ نے مجھے دھتکار دیا. اب ذکر کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. اب ذکر کیا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. اللہ نے دھتکار دیا، لہٰذا اب نماز بھی نہیں پڑھ رہی. میں کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو آئی سی یو تھا، اب تو آئی سی یو میں تھی. اس وقت تو اینٹی بایوٹک لگنا ضروری تھا اور آپ نے اس وقت آئی سی یو بھی چھوڑ دیا. تو ظاہر بات ہے ایمانی موت تو آئے گی. تو مستقل انسان اپنے ذکر کی اطلاع کرے کہ ذکر میں کیف و مستی ہے، ذکر میں اللہ سے تعلق ہے، ذکر میں اللہ کی ذات میں گم ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. ذکر اللہ میں اللہ کی یاد میں گم کیسے ہوا جاتا ہے وہ ذکر خود بتاتا ہے. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف انسان خلوت میں جائے بھی مقناطیس دوسرے مقناطیس سے کیسے چپکتا ہے، سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. قریب لائیں گے تو خود ہی چپک جائے گا. یہ کہنے کی مثالیں، یقین کریں اس کا حقیقت سے 1% بھی تعلق نہیں، 0.0001% بھی تعلق نہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ چیز ہی ہو رہا ہے، وہ دنیا ہی ہو رہا ہے، وہ حالات ہی ہو رہے ہیں، واقعات ہی ہو رہے ہیں، وہ مثالیں ہی ہو رہے ہیں، الفاظ ہی ہو رہے ہیں، وہ دنیا اور ہے، وہ خیالات و تخیلات ہی اور ہوتے ہیں. لیکن یہ سب چیز ہم سب کے ایکسیسیبلٹی میں، اس کے لیے ہمیں کوئی نہ پیسے کی ضرورت ہے،
نہ کسی اور دنیاوی مادی چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ دل جو اندر رکھا ہے نا اللہ نے، یہ اتنا بہترین چیز ہے، اتنی بہترین، اس کی رسائی اتنے اونچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ آج میں ابو داؤد پڑھا رہا تھا تو ابو داؤد میں ایک حدیث گزری، بس یہ آخری بات کر کے ختم کروں، میں اسپیڈ بریکر سے دوبارہ سٹارٹ ہوا۔ وہ میں حدیث پڑھا رہا تھا تو ایک عجیب بات حدیث میں سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کے بعد جتنے لوگ قرۂ ارض پہ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج کی رات کے بعد 100 برس گزر جائیں، 100 برس گزرنے کے بعد جتنے لوگ زمین کی سطح پر موجود ہیں سب ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اس تاریخ سے مکمل 100 سال گزرے تو صحابہ کرام ختم ہو گئے، اس سے ایک دن پہلے آخری صحابی کا انتقال ہوا، ان کی عمر 109 یا اتنے سال تھی۔ تو ایک عجیب بات فقہا نے لکھی کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس حدیث کو سمجھنے کے بعد، جیسے بچے بھی سن لیں تو بچوں کو سمجھ میں تو نہیں آئے گی، تو اس حدیث کو جب سمجھنے کا وقت آئے گا تو اس کے سمجھنے سے لے کے 100 سال تک وہ بندہ نہیں ہوگا، 100 سال تک وہ بندہ نہیں ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ایک اپنا اثر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمر ہے 60 سے 70 سال، میری امت کی اوسط عمر ہے 60 سے 70 سال۔ تو یہ حدیث کا فہم ہونے کے بعد عجیب ایک نقطہ لکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو باتیں ہیں وہ سب وجدانی ہیں، کہیں تھیوری نہیں ہے، صرف تھیوری نہیں ہے، قرآن حدیث اور بتائے گئے سمجھائے گئے اقوال و احوال صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ہر چیز پریکٹیکل ہے، یہ ہر چیز ایسی ہے جس کا وجدان ہوتا ہے، جس کا وجود ہوتا ہے اور وجود ہم محسوس کر سکتے ہیں، بس اس کی تھوڑی سی شرائط کے اوپر چلیں، جو ان روایات میں کہا جا رہا ہے اس کو مان کے چل کے دیکھ، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تھیوری ہے کہ بس ہم نے سن لیا جی بڑا اچھا لگا، ہم نے سن لیا جی آج بور ہوئے، ہم نے سن لیا جی ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب صحیح کہتے ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے، جو چاہتا ہے کہ پائے وہ پا کے رہے گا، کوشش کرنے کی بات ہے، اس کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نہیں، سوائے اس کے کہ انسان کی توجہ ہو اور انسان اس کو استقامت کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔